کشف القلوب ان کو کیسے حاصل ہوتا ہے؟ پہلے تو وہ قرآن والی بات ذرا ایکسپلین کر دیں جو ہم نے چونکہ کشف القلوب کی بات پہلے کر لیتے ہیں کیونکہ داتا حضور سے متعلق ہے کہ داتا حضور فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے شیخ کو وضو کروا رہا تھا اور میں ان کے ہاتھوں پہ اور پاؤں پہ پانی ڈال رہا تھا. اچانک میرے دل میں خیال آیا جب معرفت اللہ کی طرف سے مقدر ہے تو کیوں ہم ان کے بزرگوں کے غلام بن جاتے ہیں بزرگوں کی خدمت کیوں کرنی چاہیے اور پابند ہو جاتے ہیں. تو وضو کرتے ہوئے ہی میرے شیخ طریقت نے میری طرف دیکھا اور فرمایا گو معرفت مقدر ہے لیکن اللہ نے جس کے لیے فیصلہ کر لیا ہو کہ اللہ نے اسے اپنے انوار معرفت کا امین بنانا ہے تو اس کے گنوار پن کو دور کرنے کے لیے اس کو اس کی استعداد دینے کے لیے اس کے دل میں اپنے مشائخ اور اپنے اساتذہ کا ادب اور احترام اور خدمت کا جذبہ ڈال دیتا ہے. واہ واہ واہ. وہ ان سعادت کی بارگاہوں میں آ جاتا ہے لیکن کس راستے سے گزار کے دینا اس کے بغیر پاسبل نہیں ہے. تو بھائی صاحب یہ جو لوگ ہیں چونکہ ان کے سامنے اللہ رب العزت نے ان کو اتنا اجلا بنا دیا ہے اتنا پاکیزہ بنا دیا ہے کہ پھر ان کے سامنے کوئی چیز مخفی نہیں رہتی. جن کے سامنے ذات حق کا مشاہدہ کھلا ہے یہ ہے تو کائنات کی بقیہ چیزیں کیا حیثیت ہے؟ قرآن کا نور جن کے اندر اترتا ہے جن کو نسبت عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملتی ہے وہ نسبت عشقی قرآن اور صاحب قرآن سے ملتی ہے. اور اب بڑی تکلیف ہوتی ہے جو قرآن کی ذکر نہ کریں. جی ذرا بات کر لیں. جی بھائی صاحب یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جس مقصد کے لیے یہ سوسائٹی یہ ملک وجود میں آیا تھا جب ہم اس مقصد کی طرف چلیں اور اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے. جس فیصلے کی طرف آپ نے اشارہ کیا گورنر صاحب کا یہ بہت ہی پہلے تو اس کی جتنی تحسین کریں ہم کم ہے بلکہ میں اس میں ایک چیز کا اضافہ بھی کروں گا کہ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا تو اس میں گورنر صاحب کو بلایا تھا. اچھا. تو وہاں گورنر صاحب نے دو ایسی باتیں کی جو ہمارے لیے بالکل نئی باتیں تھیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ میں برٹش پارلیمنٹ کا جب ممبر بنا تو آئی واز دی فرسٹ مسلم ممبر. جب میں وہاں گیا علف اٹھانے کا وقت آیا تو میں نے کہا جی میں نے تو قرآن مجید کا علف اٹھانا ہے. اچھا. پھر میرے لیے قرآن مجید منگوایا گیا اور آج بھی وہ قرآن مجید برٹش پارلیمنٹ میں محفوظ ہے رکھا ہوا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. میں سمجھتا ہوں ان کا یہی جذبہ تھا کہ انہوں نے وائس چانسلرز کمیٹی کے اندر یہ فیصلہ کیا. وائس صاحب اس پہ لکھا گیا ہے اور مجھے یہ افسوس کے ساتھ یہاں کہنا پڑتا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اہل علم کو کم از کم جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ٹھیک. اہل علم کو حقائق کے منافی بات نہیں کرنی چاہیے. اس پہ ایک ایسی تحریر بھی میری نظر سے گزری جس میں یہ لکھا گیا کہ جس شخص نے علامہ اقبال کی کتاب ریکنسٹرکشن کو پڑھا ہو وہ گورنر صاحب کے اس فیصلے کی تعریف نہیں کر سکتا. اچھا. اتنے افسوس کی بات ہے کہ کاش وہ صاحب یہ بات کہنے سے پہلے ریکنسٹرکشن کو پڑھ لیتے. غازی صاحب ریکنسٹرکشن کا نہیں اس کے دیباچے کا پہلا لفظ پتہ کیا ہے؟ قرآن. اللہ. اگر انہوں نے ریکنسٹرکشن کو ہاتھ بھی لگایا ہو تو یہ بات کبھی نہ کہتے. میں جملہ پڑھ دیتا ہوں. اچھا میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ریکنسٹرکشن ریلیجس تھاٹ ان اسلام جو کتاب ہے نا میں نے بھی پتہ نہیں کوئی 25-40 مرتبہ کوشش کی ہوگی یا اساتذہ کے پاس بھی جا کے. وہ اتنی مشکل کتاب ہے اور ماشاءاللہ آپ کو بھی اس پہ اتھارٹی حاصل ہے. وہ کتاب اتنی مشکل ہے اس کو لوگوں نے سنا ہوا ہے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوا. غازی صاحب اس پہ میں تو چاہوں کبھی پروگرام کر لیں تاکہ تھوڑی بات ہم اس پہ بھی کریں. غازی صاحب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں ہر فریب برا ہے لیکن علمی فریب سب سے برا ہے. ٹھیک بالکل. آپ لوگوں کے شعور سے دھوکہ کرتے ہیں. لوگوں کے شعور سے دھوکہ نہ کریں. لوگ آپ کی تحریریں پڑھ کے رائے بنا رہے ہوتے ہیں. چور سب سے برا چور ہے. علم کا چور یہ اتنا بدترین چور ہے بھئی آپ لوگوں کے شعور کو ڈیمیج کر رہے ہیں. اللہ نے آپ کو قلم دیا ہے کاغذ دیا ہے اس کی حرمت ہم نے اساتذہ سے غازی صاحب یہ سیکھا ہے قلم کی حرمت ماں بہن کی حرمت سے زیادہ ہے. لا ریب. یہ آپ کی تحریر پڑھ کے لوگ رائے بنا رہے ہیں. پہلا جملہ علامہ نے پریفیس دیباچہ یہاں سے شروع کیا ہے قرآن از اے بک which emphasizes deed rather than idea. یہ پہلا جملہ ہے پریفیس کا اور پہلا لفظ قرآن ہے. واہ واہ واہ. اس کے بعد جو کچھ علامہ نے اس میں لکھا ہے علامہ یہ کہتے ہیں میں ایک صرف ریفرنس دینا چاہوں گا کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے جو جدید اور قدیم دنیا میں واسطہ ہے. آپ کے آنے سے نئی دنیا شروع ہوئی. آپ قدیم اور جدید کے سنگم پہ کھڑے ہیں. یہ ہے لفظ. سنگم کیسے ہے؟ فرماتے ہیں آپ اپنے ماخذ کے لحاظ سے قدیم ہیں وہ وہی ہے کہ آپ پہ آ کے ختم ہو گئی. یہ آدم سے شروع ہوئی سیدنا آدم علیہ السلام سے اب اس کا آگے کچھ نہیں ہے حضور پہ ختم ہو گئی لیکن اس وحی سے جس تہذیب نے جنم لیا اس کے لحاظ سے آپ جدید ہیں. واہ واہ واہ. دیکھیں اس سے پہلے سائنس نہ تھی آپ کی استقرائی لاجک نہ تھی. یہ جو دانش آپ نے جا کے فتوحات کی اوپر سبحان اللہ عالم بالا سبحان اللہ آپ نے فتوحات کے راستے کھول دیے آپ نے علوم کے راستے کھول دیے. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی ذات میں ہے گردوں. غازی صاحب یہ ساری کی بنیاد تو حضور نے رکھی قرآن مجید نے رکھی.
قرآن مجید نے رکھی. تو علامہ تو ریکنسٹرکشن، بھائی صاحب میں نے ایک جگہ ریکنسٹرکشن پہ گفتگو تھی، میں نے عرض کیا ریکنسٹرکشن کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب ہے، علامہ کا ایک مقصد ہے قرآن مجید پہ آپ کا یقین پیدا ہو جائے. واہ اگر آپ کو قرآن مجید پہ یقین ہے تو آپ کو ریکنسٹرکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. واہ واہ واہ. یقین کا مطلب کیا ہے؟ یہ دیکھیں بھائی صاحب ہم نے صرف قرآن مجید کو پڑھا ہوا ہے، بس ہمارے اس پہ یقین نہیں ہے اس طرح کا. بالکل صحیح. یقین اقبال کو ہے، اب بھی ساری قوم غلامی میں ہے. اسی بصیرت پہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں ان علاقوں میں ایک الگ ملک بن رہا ہے. خطبہ الآباد کو اگر آپ نکال دیں آپ کے پاس کیا ہے؟ اور پورا خطبہ الآباد غازی صاحب قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ کی توضیح ہے، تشریح ہے، جس آیہ مبارکہ پہ علامہ نے خطبہ الآباد کو ختم کیا، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اس پہ آ کے ختم کیا. اس کی تشریح کرتے ہوئے علامہ نے سارا بیان کیا کہ آپ کی تہذیب کا مستقبل کیا. کہنے کا مقصد یہ ہے آپ قوم کے ساتھ علمی دھوکہ نہ کریں. احیاء العلوم فی الدین، جو آپ کرنا چاہتے ہیں کہیں، ہم کہتے ہیں مخالفت کریں لیکن دلیل کے ساتھ کریں.